السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ کے ذکر کی فضیلت کا بیان میں آپ کے سامنے بتانے جا رہی ہوں۔ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ میرے متعلق گمان رکھتا ہے میں ویسا ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ چنانچہ اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اپنی تنہائی میں اسے یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں بھی اس کو مجمع میں، بہتر مجمع میں، فرشتوں کے مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے اور تمہارے مالک پروردگار کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا ہے اور سونے چاندی کی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے میدان جہاد میں مقابلہ کرو اور پھر تم ان کی گردنیں کاٹو اور وہ تمہاری گردنیں کاٹیں۔ صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول خدا، ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی صدقہ عمل غیر اللہ کے ذکر سے افضل نہیں ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے اس پر مامور ہیں کہ راستوں میں گھوم پھر کر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، بس جب وہ کسی جماعت کو اللہ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے پاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مخصوص ذکر اللہ کی طرف آ جاؤ۔ وہ سب فرشتے مل کر آسمان دنیا تک ان کا ذکر کرنے والوں کو اپنے بازوؤں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اپنے پروردگار کا ذکر نہیں کرتا ہے، زندہ اور مردے کی سی مثال ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، جب بھی کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فوراً رحمت کے فرشتے ان کے چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سکون و اطمینان ان پر برسنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ان ذکر کرنے والوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے موجب اجر و ثواب احکام تو بہت ہو گئے، آپ تو مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجئے جس کو میں مضبوط پکڑ لوں اور برابر کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان برابر اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنی چاہیے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آخری بات جس پر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے دریافت کیا، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل یہ ہے کہ تمہیں اس حالت میں موت آئے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ انہی صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسی وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مقدور بھر اللہ کے تقوی، خوف و خشیتہ کو اپنے اوپر لازم کر لو اور ہر حجر و شجر کے پاس یعنی ہر جگہ اللہ کا ذکر کیا کرو، اور جو بھی کوئی برا کام کر بیٹھو تو فوراً اللہ تعالیٰ کے سامنے اس سے آسرن توبہ کرو، پوشیدہ گناہ کی پوشیدہ توبہ اور علانیہ گناہ کی علانیہ توبہ۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی آدمی نے کوئی عمل ایسا نہیں کیا جو اللہ کے ذکر سے زیادہ اس کو اس کے اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر ایک آدمی کی گود میں درہم روپے بھرے ہوں اور ان کے برابر تقسیم کر رہا ہو اور دوسرے آدمی برابر اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو اللہ کا ذکر کرنے والا اس تقسیم کرنے والے سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بہشت کے سبزہ زاروں میں گزرا کرو تو سیر ہو کر چر لیا کرو، یعنی ذکر اللہ کی نعمت خوب اچھی طرح حاصل کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، بہشت کے باغ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کے حلقے یعنی مجمع میں اللہ کا ذکر کر لیا کرو، چلتے پھرتے
या कहीं पे भी सफ़र पर जाएं तो अल्लाह का ज़िक्र करें। अगर आप किसी के बीच में दरमियान में बैठे हों तो भी आप अल्लाह का ज़िक्र करें। एक और हदीस शरीफ में क़दसी में है कि अल्लाह ताला फरमाएंगे, आज तमाम महशर को मालूम हो जाएगा कि करम इज़्ज़तुल एहतराम के लायक कौन लोग हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया गया, या रसूलुल्लाह अल्लाह ये इज़्ज़त व एहतराम के लायक कौन लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मस्जिदों में ज़िक्र की मजलिसें मुनक़द करने वाले ज़ाकिरीन हैं। एक और हदीस शरीफ में आया है कि हर आदमी के दिल की दो कोठरियाँ होती हैं, एक में फ़रिश्ता रहता है और दूसरी में शैतान। बस जब वो शख्स अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ हो जाता है तो शैतान पीछे हट जाता है, और जब अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता तो शैतान अपनी चोंच उसके दिल में रख देता है, यानी उसके दिल पर मुसल्लत हो जाता है और तरह तरह के वसवसे उसके दिल में डालता रहता है। एक और हदीस शरीफ में आया है कि जिस शख्स ने फजर की नमाज जमात के साथ अदा की और फिर सूरज निकलने तक वहीं बैठा हुआ अल्लाह का ज़िक्र करता रहा, फिर 2 रकात इशराक की पढ़ी, फिर मस्जिद से वापस आया, तो उसके एक हज और एक उम्रे की मानिंद अजर मिलेगा, पूरे हज और उम्रे का, पूरे हज और उम्रे का, पूरे हज और उम्रे का। इसी रिवायत के दूसरे अल्फाज ये हैं, वो एक हज और एक उम्रे का अजर लेकर मस्जिद से वापस होगा। एक और हदीस शरीफ में आया है कि ज़िक्र अल्लाह से गाफिल लोगों के माहौल में अल्लाह का ज़िक्र करने वाला इस मुजाहिद के मानिंद है, मैदान जंग से भागने वालों की जमात में साबित कदम रहा। एक और हदीस शरीफ में आया है कि जो कोई जमात किसी भी मजलिस में जमा हुई और अल्लाह का ज़िक्र किए बग़ैर वहाँ से मुंतसिर हो गई, और उनकी ये मजलिस क़यामत के दिन उनके लिए बड़ी हसरत व अफसोस का मौजूब होगी। अल्लाह हम सब को अपना ज़िक्र करने वाला बनाए। अल्लाह का ज़िक्र से हमेशा ज़बान तर रखनी चाहिए। एक और हदीस शरीफ में आया है कि जो शख्स किसी भी रास्ते पर किसी काम के लिए चला और उस इसना में अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया तो ये गफलत उसके लिए हसरत व हरमान का मौजूब होगी, और जो शख्स भी अपने बिस्तर पर लेटा और उसने अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया तो ये गफलत उसके लिए हसरत व हरमान का मौजूब होगी। एक और हदीस शरीफ में आया है कि एक पहाड़ दूसरे पहाड़ को उनके नाम लेकर आवाज़ देता है कि ए फला पहाड़, क्या तेरे पास से कोई ऐसा आदमी गुज़रा जिसने गुज़रते वक्त अल्लाह का ज़िक्र किया? तो जब वो जवाब में कहता है हाँ, तो वो खुश होता है और उसको मुबारकबाद देता है। एक और हदीस शरीफ में आया है कि अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो अल्लाह के ज़िक्र के लिए सूरज, चाँद, हलाल और सितारों और सायों को देख भाल रखते हैं और हर वक्त और मौक़ों के मुनासिब अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं। एक और हदीस शरीफ में आया है कि क़यामत के दिन जन्नत वाले किसी चीज़ पर अफसोस ना करेंगे बहज़ इस साथ के जो इन पर गुज़र गई और उसमें उन्होंने अल्लाह का ज़िक्र नहीं किया। काश इस साथ में भी हम अल्लाह का ज़िक्र करते और इसका भी अजर व सवाब पाते। एक और हदीस शरीफ में आया है कि तुम इतनी कसरत से अल्लाह का ज़िक्र किया करो कि लोग तुमको दीवाना कहने लगे। एक और हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबा को फरमाया करते थे कि वो तकबीर अल्लाहु अकबर, तक़दीस सुबहान अल मलिक अल कुद्दूसी और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाहु की तादाद का ख्याल रखा करें और इन्हें उंगलियों पर शुमार किया करें। फरमाया इसलिए कि क़यामत के दिन इन उंगलियों से दरियाफ़्त किया जाएगा और इन्हें हुए गवाही देकर बुलवाया जाएगा और वो बतलाएंगी कि कितनी तादाद में तकबीर व तक़दीस व तहलील की थी। एक और हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से ख़िताब करके फ़रमाया, तुम तस्बीह सुबहान अल्लाह, तक़दीस सुबहान अल मलिकिल कुद्दूसी और तहलील ला इलाहा इल्लल्लाहु को अपने ऊपर लाजिम कर लो और कभी इनसे गफलत ना करो कि तुम अल्लाह की रहमत से फरामोश व महरूम कर दी जाओगी। एक और हदीस शरीफ में आया है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीधे हाथ की उंगलियों पर तस्बीह पढ़ते हुए देखा है। एक और हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक अल्लाह का ज़िक्र करने वाले लोगों के साथ बैठना उससे ज़्यादा पसंदीदा है कि मैं हज़रत इस्माइल की नस्ल के 4 ग़ुलामों को आज़ाद कर दूं और इसी तरह मैं उन लोगों के साथ बैठूं जो असर की नमाज के बाद से सूरज डूबने तक अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं। ये मुझे उससे ज़्यादा महबूब है कि मैं 4 ग़ुलाम औलाद इस्माइल की आज़ाद कर दूं। एक और हदीस शरीफ में आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तन्हा सफ़र करने वाले सबकत ले गए। सहाबा रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये तन्हा सफ़र करने वाले कौन लोग हैं?
آپ نے فرمایا کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، اسی روایت کے دوسرے الفاظ میں ہے اللہ کے ذکر کے شیدائی، یا اللہ کا ذکر ان کے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا رہتا ہے، چنانچہ وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ہلکے پھلکے ہو کر آئیں گے۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا حکم دیا کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیں کہ وہ بھی ان پر عمل کریں۔ راوی نے پوری حدیث بیان کی، یہاں تک کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ اس کے ذکر کرنے والوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے تعاقب میں دشمن انتہائی تیز و رفتاری کے ساتھ نکلا ہو اور وہ شخص بھاگتے بھاگتے ایک محفوظ قلعے تک پہنچ گیا ہو اور اس میں پناہ گزرے ہو کر دشمن سے اپنی جان بچا لی ہو۔ بالکل اسی طرح اللہ کا بندہ اپنے دشمن شیطان سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اور کسی چیز سے اپنے کو نہیں بچا سکتا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم دنیا میں کچھ لوگ نرم و غدا بستروں پر لیٹ کر بھی سونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جن کی زبانیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر و تازہ رہتی ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت میں جائیں گے۔ اللہ کی فضیلیات تو بہت سی ہیں مگر میں نے آپ کے سامنے چند پیش کی ہیں۔ اللہ کے ذکر کا آداب کے بیان میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جس جگہ آپ اللہ کا ذکر کریں وہ پاک اور صاف ہونی چاہیے، آپ کی زبان ہمیشہ پاک اور صاف ہونی چاہیے، کسی بھی چیز کے منہ سے بدبو نہیں آنی چاہیے، مسواک کر کے اس کو ضرور دور کر لینا چاہیے، جس جگہ آپ بیٹھے اس جگہ کو پاک رکھنا چاہیے اور منہ قبلے کی طرف کر لینا چاہیے۔ اللہ کا ذکر سکون و اطمینان سے اور دل کی پوری توجہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت، روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ اللہ کے ذکر کی فضیلات تو بہت سی ہیں مگر میں نے آپ کے سامنے کچھ چند پیش کی۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ویڈیو کو لائک کریں۔ میری ایسے ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ملتے ہیں میری نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔